چونکہ وہ 10 نمبریہ تھا، اس لیے اس کو اپنا گاؤں چھوڑنے سے پہلے اپنے نمبردار چوکیدار کو مطلع کرنا پڑتا تھا۔ وہ اس واردات کو کم سے کم وقت میں مکمل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اس سکیم پر عمل کرنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ کتوں کے لیے اس نے بیلوں کے 2 سینگ تلاش کیے، جن میں خالص گھی کی روٹی کی چوری بنا کر سینگوں میں اچھی طرح بھر دی، تاکہ کتوں کی کوشش کے باوجود چوری آسانی سے نہ نکل سکے۔ اس زمانے میں سوائے ریل کے آنے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا عام لوگ 40-40 کوس پیدل چلتے تھے۔ ہمارے علاقے کے لوگ جہلم اور گجر خان تک پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ امیر باز صبح سویرے نمبردار کو ملا تاکہ اسے معلوم ہو کہ امیر باز گاؤں میں موجود ہے۔ چکوال سے راولپنڈی کا راستہ بنسبت سڑک کے پیدل کا نزدیک ہے۔ امیر باز پچھلے پہر ڈی سی کے بنگلے کا جائزہ لینے کے لیے راولپنڈی پہنچ گیا۔ اس نے سنتریوں کو ڈیوٹی پر گشت کرتے دیکھا۔ بنگلے کے باہر کی دیوار عام آدمی کی کمر تک اونچی تھی۔